اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر بھی اور دوسرے چینلز پر بھی جو میرا ایک الصمد میڈیا بھی ہے اور اس چینل پر بھی جو سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ پر بھی بہت زیادہ جو سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے، کسی نے ہم پر جنات چھوڑ دیے ہیں، تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو میں نے اپنے تمام جو ویورز ہیں ان سے میں نے یہ کہا کہ اگر یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں دیر لگ جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام ناس کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میں ویڈیو بنا کے لگا دوں گا تو شاید اس سے سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں وہ اس مطلب یہ ہے کہ اس علاج سے مستفید ہوں گے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک اپنی بات ایسی ہے جو آپ ایک بندے تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنی بیماریوں کے حل خود ڈھونڈ سکیں اور ڈائریکٹ معاملہ کریں اپنے اللہ رب العزت سے۔ کوئی بھی معاملہ کسی دوسرے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہائی کورٹ وغیرہ یا جج ادھر یہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کورٹ ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مطلب یہ ہے کہ فیصلے سننے والے ہیں، خود التجا سننے والے ہیں، خود سارے معاملات کو حل کرنے والے ہیں، شفا بھی رب العزت ہی دینے والے ہیں، تو اس لیے اس کورٹ میں بیسیکلی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں اپنی بہن جو ہے ان کے ذریعے دعا کرواتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پہ، لیکن میری ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود اللہ رب العزت کے پاس جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہر ایک بندے کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر اور یہ کچھ خاص شخصیات جو اولیاء اللہ ان میں آتی ہیں، یہ ان میں مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ معاملہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور وہ ہماری بھی سنتا ہے۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی مایوس مت ہونا میری رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے جو شخص مایوس ہو گیا اس نے کفر کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں آپ کو کہیں بھی نہ جانا پڑے۔ بہت مشکل ہے آج کل کسی ایسے پیر کے پاس جانا، کسی ایسی جگہ پر جانا اور سفر کرنا، خواتین کے لیے تو اور مشکل ہوتے ہیں یہ والے مراحل۔ پہلے تو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کہاں جانا ہے، کیا ہوگا کیسا ہوگا، اور ان معاملات میں جو آج کل کے اخراجات ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، معاشی اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ 100 کلومیٹر کا بھی آپ نے سفر کرنا ہو، آپ بس کے بھی ذریعے سفر کریں، ٹرین کے بھی ذریعے سفر کریں، تو یقین کیجئے کہ مہینے کے بجٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اس سے پہلے کہ مزید باتیں لمبی ہو جائیں، میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جادو جنات والا یہ جو سارا معاملہ ہے، میں آپ کو جہاں سے میں یہ اس کا علاج بتا رہا ہوں، یہ بابا جی عرفان الحق صاحب پاکستان کے سب سے ماشاءاللہ مشہور اور مانے ہوئے سبحان اللہ وہ روحانی استاد ہیں، روحانی شخصیت ہیں۔ یہ ان کے کتاب کا پرانا ورژن ہے، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی کتاب کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا ہے۔ یہ اسلام اور صحت کے نام سے ہے۔ اس میں دنیا کے تمام بیماریوں کے علاج انکلیوڈنگ جادو جنات، کچھ انکلیوڈنگ روحانی معاملات جو ہے وہ انہوں نے درج کر دیے ہیں۔ بابا جی چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت دے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سارا کام پبلش کر دیا ہے۔ تو اگر یہ گھر میں کتاب ہو، جیسے میں نے تو یہ لی ہوئی ہیں، میں تو ہمارے گھر والے بھی اسی کتاب سے دیکھ کے کرتے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک ہیں، ہم تو ان سے مل بھی لیتے ہیں، چلیں ان کی زیارت ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا مطلب ہے کہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں جادو اور جنات کا معاملہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی
آپ نے یہ صرف کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان سے شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس نے بھی ان سے یہ ذکر کیا، سیکھا، اس نے شفا پائی۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہے جی جادو۔ جادو سے آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہ بابا جی کی کتاب ہے صحت اور اسلام، میں ان سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کتاب سے بتا رہا ہوں کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں، ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ جو ان کا علاج ہے بڑا اتھینٹک ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ان کی ایک ایفرٹ ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت سے معاملات کیے، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کیا، تو اس میں سے پھر یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو جادو کا معاملہ بتا رہا ہوں، بعد میں جنات کا بتاؤں گا۔ یہ وہ سن لیں ناظرین جو جادو والے ہیں۔ آپ نے کچھ سب سے پہلے اذکار کرنے ہیں صبح شام، یہ اذکار کرنے ہیں صبح شام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سے ہیں؟ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا سلام، یا مومن، یا اللہ۔ یہ میرا لہجہ سن لیجئے، اس طریقے سے کسی بھی لفظ کے آخر میں پیش نہیں لگانی۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ ٹھیک ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اس کے بعد آپ نے 40 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو وہ ذکر ہیں جو آپ نے اول آخر درود شریف صبح شام یہ والی تسبیحات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور آپ نے معاملہ کرنا ہے جو بڑے غور سے سن لیجئے ناظرین، لکھ لیجئے پلیز، اس میری ویڈیو کو جو ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ لکھ دے جائیے پلیز، کہ رات سونے سے پہلے مندرجہ ذیل سورہ مبارکہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، وہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے اپنے جو ہے وہ ہاتھ اور سارے جسم پر، اپنے ہاتھوں سے پورے جسم پر مل لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے سورہ پڑھیے، اس کے بعد ہاتھوں پہ پھونک ماریے، چہرے پہ، یہاں پہ، بازوؤں پہ، ایسے وغیرہ پورے اپنے جسم پہ آپ نے مل لینا ہے۔ ٹھیک ہے، صورتیں کون کون سی ہیں بڑی غور سے سن لیجئے، ان کی تعداد اور ان کے جو ہے وہ ذکر کرنے کا طریقہ، کون سی صورتیں کتنی تعداد میں۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ناظرین؟ جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ الصمد والا جو ہے وہ ذکر کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 ٹائمز۔ کون سی سورہ اخلاص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 بار پڑھنی ہے 5 ٹائمز سورہ الفلق۔ کون سی سورہ الفلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے ناظرین؟ یہ آپ نے 5 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے، قرآن کریم کی سب سے جو آخری صورت ہے وہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ والی آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ سورہ ناس آپ نے 6 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فلق جو سب سے پہلے سورہ اخلاص 7 بار، سورہ فلق 5 بار، سورہ ناس 6 بار۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب یہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر، سر پہ، ہاتھوں پہ، سب پہ آپ نے جو ہے ہاتھوں سے مل لینا ہے آپ نے خود سونے سے پہلے۔ پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ نے اپنی آواز میں اذان دینی ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ جو ہے وہ کچھ خواتین، کوئی خاتون ہے یا جو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اذان اتنی اونچی آواز سے نہیں دینی کہ محلے کے دوسرے لوگوں کو سنائی دے، یا بہت اتنی آواز میں کہ آپ تک آواز پہنچ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے اذان دینی ہے کہ جس فضا میں آپ ہیں۔ تو اگر آپ
ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پہ گھر آپ سے بہت دور دور ہیں، تو آپ چاہیں تو اونچی آواز میں بھی دے لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اس لیے یہ آپ نے یہ روزانہ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر میں ایک سفید مرغ پالنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہو یا دو ہو، لیکن وہ سفید مرغ جو اذان دیتا ہو، وہ سفید مرغ جو اذان دیتا ہو، یہ اس کے علاج ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کا دم کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا ایک ماتھے والا دم ہوتا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ضروری ہدایات ہیں دم کرنے کے لیے گھر میں، وہ یہ ہیں کہ دم کرنے والا 5 وقت کا نمازی ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، 5 وقت کا نمازی ہو، اور دوسرا دم کرتے وقت وہ باوضو ہو۔ یہ 2 شرائط ہیں، یہ جس بھی انسان میں پائی جائیں وہ دم کر سکتا ہے کسی دوسرے بندے کو۔ دوسری جو ایک خاص چیز نوٹ کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دم آپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، کوئی ایک بندہ ہی دوسرے بندے کو دم کر سکتا ہے۔ یہ دم سورہ فاتحہ کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ صورت ہے جس کا دم صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے، اور دنیا میں ہر جگہ پر اسی سے دم کیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ اس دم کا کتنا اثر کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو کیسے قبول کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ دم کرنے والے کے بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے اور اس کی نیت کتنی اچھی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز پہ ساری اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے آپ کو شرائط بتا دی، نمبر 1 5 وقت کا بندہ نمازی ہو، نمبر 2 باوضو ہو، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 3 کہ اپنے آپ کو دم نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک دوسرے شخص جو کہ مریض ہو سکتا ہے، مریض کون کون سے، یہ کس قسم کے لوگوں کو یہ دم کیا جا سکتا ہے، وہ نمبر 1 جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی، جن میں شیزوفرینیا ہو جائے، اس میں ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو جائے، پینک اٹیکس ہو جائے، یا کچھ اور کینسر ٹائپ کی بیماریاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو خاص بیماریاں جن کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، ان میں کون کون سی شامل بیماریاں وہ نوٹ کر لیجئے، جادو، جنات، نظر بد یا اور کچھ ایسے معاملات اس قسم کے، تو وہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اپنی یادداشت بھول چکا ہوتا ہے، کچھ ایسے، تو کچھ بھی نفسیاتی بیماریاں والے کسی اور بھی طریقے سے کچھ ایسی بیماری ہو، اس کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ اب نمبر 1 سٹیپ، پہلے تو میں نے آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دی، اس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی شہادت کی انگلی، اس کو بیسیکلی جو ہے وہ شہادت کی انگلی والا دم بھی کہتے ہیں، دم سورہ فاتحہ کا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو انسان، جو مریض جس کو آپ دم کر رہے ہیں، اس کی یہ جو جگہ ہوتی ہے ماتھے کے درمیان والی جگہ، یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتے وقت سجدے کے لیے جب زمین پہ اپنا سر لگاتا ہے تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ زمین پہ لگتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے شہادت کی انگلی ایسے رکھنی ہے سیدھی، ذرا سائیڈ پوز دیکھیے گا جی، 1 منٹ ناظرین، یہ غور کیجئے، شہادت کی انگلی آپ نے ایسے رکھنی ہے، بالکل اسے اٹھانا نہیں ہے۔ شہادت کی انگلی رکھنے کے بعد اب دم کرنے والا کیا کرے گا؟ دم کرنے والا اب پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور یہ آپ نے غور کرنا ہے ناظرین کہ میں نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ آپ نے اس طریقے سے انگلی رکھے بغیر انگلی ہٹائے، انگلی نہیں ہٹانی، انگلی ہٹا دی تو سمجھیں کہ آپ کا دم کا پروسیس ختم ہو گیا۔ اب آپ نے ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے دل میں پڑھنی ہے، میں نے آپ کو جو ہے وہ جہری مطلب زبان سے پڑھ کے بتائی، آپ کو پتہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین کے بعد پھر جب آپ دوسری انگلی پہ آپ گن سکتے ہیں کہ آپ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، انگلی پہ گنے، تسبیح پہ پڑھے، جب اب آپ 7 دفعہ ہو چکے آپ کے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہیں سے انگلی اٹھائے بغیر
انگلی کو گھماتے جانا ہے پیچھے کی طرف، سر کے اوپر پیچھے کی طرف، اور ساتھ ساتھ پھونک مارنی ہے، ساتھ ساتھ انگلی کو گھماتے جائیے پیچھے کی طرف اور پھونک مارتے جانا ہے۔ پھونک کس چیز پہ مارنی ہے؟ اپنی انگلی پہ مارنی ہے، اور پیچھے جو گردن کی ہڈی جہاں پر سر ختم ہو جاتا ہے اور گردن کی ہڈی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے لا کے آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ اس کا ہو گیا پہلا پروسیس، یہاں پر اب آپ نے لا کے چھوڑ دیا۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ اب یہ دم ہوا، اب آپ نے آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے جس سے آپ مطلب یہ کہ انگوٹھا لگاتے ہیں کسی بھی ڈاکومنٹیشنز کے لیے بھی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد آپ نے اس انگوٹھے کو وہ زبان جس سے آپ نے سورہ فاتحہ ادا کی ہوئی ہے 7 دفعہ اس کو تھوڑا سا ایسے تر کر لیجئے، زبان سے تر کیجئے۔ تر کرنے کے بعد مریض کو یہاں پر یہ غور آپ نے کرنا ہے کہ ایسے انگوٹھا نہیں لگانا، یہ الٹا ایسے لگانا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جب انگوٹھا لگا دیا، جیسے چپکاتے ہیں نا فنگر پرنٹ کے لیے، یہ آپ نے چپکانا ہے۔ اب یہ میں نے ایک دم کر دیا، یہ ہے اس طریقے سے دم ہوتا ہے۔ اب دم کی جو ہے وہ ادر ٹرمز اور کنڈیشن یہ آپ نے اب بھی غور سے سنیے کہ یہ جو ایک دم ہے آپ نے 3 دم کرنے ہوتے ہیں، 3 دم مسٹ ہونے چاہیے، اور یہ 3 دم لگاتار ہونے چاہیے۔ لگاتار سے مراد میری کیا ہے کہ ایک دم میں نے جو ابھی کیا ہے، ایک دم اب ان کو کل ہوگا، اور تیسرا دم ان کو پرسوں ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل کسی وجہ سے کل کا دم اگر مس ہو گیا ہے، یہ دم نہیں کروا سکے یا کچھ بھی وجہ ہوگی، اب کیا ہوگا کہ پرسوں سے پھر دم پہلا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 دم پورے کرنے ہوتے ہیں، بیچ میں وقفہ آ جائے 1 دن 2 دن 3 دن، وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر وقفہ آ گیا تو پھر جو دم ہے وہ نئے سر سے ہوگا، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لگاتار 3 دن دم۔ یہ ایک قسم کا کورس ہے۔ اور اگر مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، سمجھ لیجئے کہ مریض جو ہے وہ بہت ہی کچھ مشکلات کر رہا ہے، آپے سے باہر ہو رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے دم کیا ہے، ایک دن میں ایک کی بجائے آپ دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 2 بار، اور 3 دن کی بجائے 5 دن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی کنڈیشن کہ اگر مریض کی حالت انتہائی خراب ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہا، وہ دیکھیں یہ دم ہوتا ہے تمام جو ہے وہ نفسیاتی بیماری والوں کو، جن کو شیزوفرینیا ہو یا جو ایسے ہو، جو مریض جو بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، تو ان کو پھر یہ کہ زیادہ دم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو قبولیت ہے وہ اللہ رب العزت نے کرنی ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے اور اس کا اثر جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا توکل ہے کہ دم کرنے والا کتنے توکل سے کر رہا ہے، دم کروانے والا کتنے توکل ہے، اس کا اللہ کا کتنا گمان ہے، کیسا گمان ہے۔ لیکن آج تک یہی دیکھا گیا ہے کہ جس کو بھی یہ دم کیا گیا، اللہ رب العزت نے اس کو جلد از جلد شفا عطا فرمائی، اور جس کو دم ہوتا ہے یہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا اس انگلی کے ذریعے جو ہے وہ روحانی فلو ہو رہا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو اس انگلی کے ذریعے اس کے ماتھے سے جو ہے وہ فلو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ سکون میں آ گیا ہے اور اس کی حالت اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، طریقہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بھی اس میں معاملے میں سوال ہو، کسی قسم کا بھی کوئی اگر جاننا چاہیں مزید انفارمیشن، تو آپ ویڈیو کے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم آپ کو کوشش کریں گے جلد از جلد جواب دے سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ دم آپ سیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ گھر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سورہ فاتحہ سے صحت یاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، جس رب العزت نے اس قرآن الکریم کو شفا کا نام دیا ہے، سورہ فاتحہ کا تو دوسرا نام بھی شفا ہی ہے، تو اگر ہمارا یقین ہوگا تو ہمیں اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ فی الحال انشاءاللہ اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔